الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، اگر آپ اس کو کر لیں گے تو کوئی بھی دشمن ہو، چاہے وہ اپنوں میں سے ہے، چاہے وہ پرایوں میں سے ہے، یا کوئی بھی آپ کا پڑوسی یا کوئی دوست احباب رشتہ دار یا کوئی بھی شخص آپ کو ستا رہا ہے، رلا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اور آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے، تو اس سے کیسے انتقام لیا جائے، تو آج آپ کو ایسا عمل بتاؤں گی کہ آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور آپ کو اس کے انتقام یا اس کے بارے میں کچھ کرنے کی بالکل کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آج کا وظیفہ، آج کا عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں کا مکمل حل آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیا کریں۔ تو جب بھی کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تمام مصیبتیں دور کرتا ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی، آفت یا بلیات نازل ہونے والی ہوتی ہے تو صدقہ اس کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو کم کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال اور میرا مال، انسان میرا مال اور میرا مال کہتا ہے، حالانکہ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا ہے اور تو نے صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ تو صدقہ ضرور دیں۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کی تمام پریشانیاں اور زندگی میں آئی ہوئی ہر آفتیں، ہر بلیات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر کوئی بھی آفت، کوئی بھی پریشانی نہیں رہتی ہے۔ یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ میرا نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی کوئی اچھی بات بتائی جائے اس کو ضرور آگے بھیجا کریں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، جب بھی کوئی وقت آتا ہے، چاہے شادی بیاہ کا ہے، چاہے کوئی غمی کا ہے، تو سب سے پہلے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کہاوت بھی بہت مشہور ہے کہ رشتہ دار ہر شادی بیاہ پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر آپ ساری رات لگا کر گوشت کے کباب بنا کر رشتہ داروں کو کھلاؤ تب بھی وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں نقص ضرور نکالیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ ضرور دیا کریں۔ اگر وہ نہیں لیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں مانگتے ہیں، تو چھپا کر انہیں دیا کریں۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال وغیرہ نکالنا چاہیں، تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف ضرور نظر کرم کیا کریں، ان کو سب سے پہلے ضرور دیا کریں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان کو بغیر بتائے تحفہ کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بس نیت آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا اگر آپ کا رشتہ دار آپ سے راضی ہے یا آپ کا پڑوسی آپ سے راضی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جتنی بھی نیکیاں کی جائے لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر آپ پر بہت ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دیکھیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ اے میرے مولا، یہ شخص
یہ جو شخص ہے جس نے مجھے تنگ کر رکھا ہے یہ بہت سخت ہے، یہ مجھ سے زیادہ بھاری ہے، تو لہٰذا اس کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، بس تو ہی اس کو بہترین سزا دینے والا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، اس بندے کا خود ہی جو بھی ہوگا وہ اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانے گی، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی دوست احباب ہوتے ہیں جو پہلے تو بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں لیکن وقت آنے پہ وہ دشمن بن جاتے ہیں، سام بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ چھٹکارا نہیں پائیں گے تو وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو جانی مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے چھٹکارا بہت ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ غلط طریقے سے چھٹکارا پائیں، یعنی آپ ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان کو راہ راست پر لانا ہے، کیونکہ روحانی وظائف چینل آپ کو ہمیشہ اچھے وظائف قرآن و سنت کے لحاظ سے بتاتا ہے۔ اب آپ نے ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کا کہ آپ کا بال بیکا بھی نہ کر سکیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سوئی لے لینی ہے، سوئی کم از کم 2 انچ سے لمبی ہونی چاہیے، 2 انچ سے چھوٹی نہ ہو۔ پھر سے سن لیں، جو سوئی کی لمبائی ہے وہ 2 انچ سے بڑی ہو، 2 انچ سے چھوٹی نہ ہو۔ تو اب آپ نے اتنی لمبی سوئی لے لینی ہے، موٹی پتلی کا کوئی نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک پلیٹ میں رکھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، سورہ قریش کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 1000 بار یا ممیتو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ممیتو، یہ آپ نے 1000 بار پڑھ کر یہ جو سامنے میں نے اسکرین پر دعا لکھ دی ہے اس دعا کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 3 بار آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس سوئی پر دم کر کے لے دینا ہے۔ آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک 1 بار پڑھ لینی ہے، اور وہ سوئی آپ نے اپنے دشمن کا جو گھر ہے اس کا جو مین ڈور ہے وہاں پر آپ نے جا کر اس سوئی کو دبا دینا ہے، اس مٹی کے اندر آپ نے اچھے سے دبا دینا ہے۔ اگر ان کے گھر میں مٹی وغیرہ نہیں تو جہاں پر پھولوں وغیرہ کی کہیں کوئی کیاری وغیرہ ہے وہاں پر جا کر دبا دیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو گھر کے بالکل سامنے تھوڑا سا دور، لیکن اس کا رخ گھر کی طرف ہو، بالکل سامنے کھڑے ہو کے، زیادہ دور نہیں جانا، وہیں پر آپ ان کی نیت کر کے، اس دشمن کی نیت کر کے اس سوئی کو مٹی کے اندر سیدھا بالکل دبا دیں، اور اس کو سیدھا نہیں کرنا بلکہ بالکل سیدھی اس کی نوک زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس کو آپ اس طرح سے کریں۔ اب آپ نے روزانہ اس دعا کو 1 بار دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس دشمن کی زبان پر مکمل تالا لگ جائے گا، دشمن سے نجات مل جائے گی اور حفاظت ہوگی، اور آپ کا پورا خاندان اس دشمن کی چالوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ مزید وظائف چاہتے ہیں تو روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔